مشرق لندن کے علاقے الفریڈ لین میں ایک مقامی ریسٹورینٹ میں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر صدر آزاد کشمیر کے فرزند چودھری سعود سلطان کی مسئلہ کشمیر پر تحقیقاتی کتاب جموں کشمیر کی تقریب رونمائی بھی ہوئی۔ تقریب میں صدر آزاد کشمیر کے مشیر چودھری دلپذیر، پاکستانی نژاد کاروباری شخصیات محمد عامر، محمد ظفر، برٹش مسلم فرینڈ آف لیبر کے چیئرمین چودھری شوکت علی ممتاز، کاروباری شخصیت مسٹر 1% منصور شفیق، سابق ڈپٹی میئر تھریک کونسل کیسر چودھری، پاکستان پریس کلب لندن کے صدر فرید قریشی، پی پی سی لندن کے نائب صدر محمد رفیق مغل، ممتاز صحافی وکل پرسن اسد علی ملک، پی پی سی لندن کے نائب صدر سلیم صابری، ممتاز خاتون جرنلسٹ سائرہ خان، پی پی سی لندن کے ڈیجیٹل سیکریٹری سفیر بھٹی، صحافی کیسر چودھری سید سبطین علی، صحافی نصیب راجہ چودھری، عبدالرحمان سجاد، فاروق شمسی سمیت صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں لندن کی معروف کاروباری شخصیات، مقامی سیاستدانوں، وکلاء اور خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مہمان خصوصی جنرل عبدالقیوم نے پاکستانی میڈیا کو خراج تحسین پیش کیا۔ چودھری سعود سلطان نے اپنی کتاب بھارت کے کشمیر پر قبضے کو دلائل سے ناجائز قرار دیا۔ پاکستان پریس کلب لندن کے صدر فرید قریشی نے تقریب کو مثبت صحافتی سرگرمی قرار دیتے ہوئے کہا، اوورسیز پاکستانی صحافی پاکستان کا تشخص اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے۔ تقریب میں کراٹے چیمپئن بہنوں شاہدہ عباسی اور صابرہ گل کی شرکت بھی خاص توجہ کا مرکز رہی۔ کہ فراز نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کی شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اسد علی ملک صاحب کے لیے سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اسد علی ملک السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں میزبان صاحب کا شکرگزار ہوں کہ سب نے یہاں پہ انوائٹ کیا اور آپ سب آئے یہاں پہ۔ تو میں کتاب کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب ہے یہ میں نے 2 سال ریسرچ کر کے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہیو ڈن مائی ایم فل فرام یونیورسٹی آف کیمبرج اینڈ دیٹس ویئر آئی اسٹارٹڈ ریسرچنگ اباؤٹ دا کشمیر ایشو۔ اور جب میں نے اکیڈیمیا میں ریسرچ کرنا شروع کی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اصل میں جو نیریٹو ہے وہ تو پاکستان کا صحیح ہے، لیکن انڈیا نے اپنا نیریٹو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا پوری دنیا میں کہ انہی کا نیریٹو پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ اوبیسلی میرے ابو دادا ابو ہم سب سیاست میں عوام کی خدمت کر رہے تھے شروع سے، تو میں نے سوچا میں کتاب لکھوں اور اپنے آپ کو اکیڈیمیا میں لے کے جاؤں تاکہ انڈیا کا جو غلط نیریٹو ہے جو دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اس کو میں چیلنج کروں۔ اسی لیے بک کا نام ہی ہے دا فارگوٹن نیریٹو۔ تو یہ بیسیکلی آپ کو بتائے گا کہ بیسیکلی انڈیا نے کیسے اپنا پروپیگیٹ کیا نیریٹو اور آگے پھیلایا۔ دوسری بات جو آئی تھنک ہے جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں آئی ہیو کمپیئرڈ دا آزادی ان آزاد کشمیر ورسز آزادی ان انڈین آکوپائڈ کشمیر، کہ لوگ وہاں کیسے رہ رہے ہیں اور کیا کیا انہیں مسئلے وہاں پہ ہیں پیش آزادی کے لحاظ سے۔ تو آئی تھنک یہ کتاب اس لیے بہت اہم ہے اگر آپ کشمیر کی اسٹرگل کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے کشمیریوں کی آواز کو دبایا گیا اور کیسے پاکستان کو ایک آپ سوچ لیں ہیرو سے ولن بنایا گیا ہسٹری میں، تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں بحیثیت انسان اپنی یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور پہلی آواز میرے کان میں اللہ اکبر کی پڑی، اور پھر میری بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں ایک آزاد ملک اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے جس کا نام پاکستان ہے، جو میری پہچان ہے۔ ہم کسی صوبے میں ہوں، ہمارا تعلق کسی پروفیشن سے کیوں نہ ہو، ہم کسی سیاسی گروپ سے ہمارا کیوں نہ تعلق ہو، ہماری پہچان پاکستان ہے اور پاکستان ایک بہت عظیم ملک ہے۔ میں وار ویٹرن بھی ہوں، میں نے کوئی 38-40 سال فوج میں نوکری کی ہے، میں پارلیمنٹیرین بھی رہا، ایز اے سینیٹر ڈیفنس پروڈکشن کی کمیٹی کا چیئرمین رہا، میں نے کالمز بھی لکھے ہیں 8-10 سال، فکر و خیال کے نام پہ اس پہ 4-5 کتابیں ہیں، یہ نوائے وقت میں چھپتا تھا ایڈیٹوریل پیج پہ، تو یہ صحافت سے بھی تھوڑا اگلا تعلق ہے۔ کمرشل ادارے بھی چلائے ہیں، پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں کوئی 16 انڈسٹریز ہیں، اور پاکستان سٹیل ملز اللہ کے کرم سے وہ ایک دور تھا جب میں ادھر تھا تو وہ پروفٹ میں فرسٹ ٹائم اپنی تاریخ میں گئی اور منافع بھی کمایا اور گورنمنٹ کو ٹرسٹ بھی دیا۔ تو میں یہاں کے بہت خوش ہوں، اسد ملک صاحب کا بہت مہربانی کہ ایک گیلیکسی آف شائننگ سٹارز فرام آل پروفیشنز، میڈیا ہو،
बिज़नेस के लोग हों, एडवोकेट हों, हमारे बाकी सारे भाई जो हैं, उनकी मौजूदगी में मेरे लिए ग्रेट ऑनर है। मैं वैसे विज़िट पे आता रहता हूँ, अभी भी मेरी बेटी वो जेरेड क्रॉस में होती है, तो मैं उधर था तो असद ने कहा, तो मैंने कहा वाई नॉट, हम आके मिलते हैं। मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ, ये जो एक्स सर्विसमैन हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, आपके दिल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, मुझे इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं। और आपका दिल जो है वो जो हम पाकिस्तान में रहते हैं उससे ज़्यादा सेंसिटिव है पाकिस्तान के लिए। मुझे पता है कि जब अभी इंडिया के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वहाँ गहमा गहमी थी पाकिस्तान में, जहाँ गोला गिरता था या बम लगाते थे, फैमिलीज आती थी, फ़ोटो खींच रहे होते थे और क्लबों में गोल्फ हो रहा है, होटलें भरे हुए हैं, ये वो। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मेरी बेटी बता रही थी और जो पाकिस्तानी है कि हम तो सारी रात सोए नहीं, हम तो सिर्फ फॉलो करते रहे कि क्या हुआ। पाकिस्तान में ये कॉन्फिडेंस था कि अल्लाह के करम से ये जो मुल्क हमने अल्लाह के नाम पे हासिल किया है, और जो रमज़ान के आखिरी अशरे में वजूद में आया, जो नज़ूल कुरान के दिन 27 रमज़ान को आया, इसको कोई ठेस नहीं पहुंच सकती। और हमारी अफवाज खुदा के करम से, जिसने हमारी कौम की खोख से जन्म लिया हुआ है, उनका जो रोल है, देखिए आज आपकी फ़ौज के अंदर सिंध से 78,000 लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 80,000 हैं, आपके बलूचिस्तान से पहले नहीं नुमाइंदगी होती थी, 25-30 हज़ार लोग हैं आबादी के रेशो के लिहाज से, पंजाब से हैं 2-2.5 लाख लोग, आपके गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आपके कश्मीर से हैं, तो ये कौमी फ़ौज है। और मैं चूँकि एक सोल्जर रहा हूँ, एक सिपाही रहा हूँ, अज़र ईमान में आपको बताऊँ, और 71 की जंग में मैं कैप्टन था ये नारोवाल शकरगढ़ के एरिया में, कि आपके लोगों के अंदर जज्बा ईसार और जज्बा शहादत इतना है कि वो उनको, दैट इज़ वाई इट इज़ सेड, जहाँ हमारे ऊपर बहुत कीचड़ आता है बैनुल अक़वामी सतह पे, वो ये कहते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, इनका जुडिशल निज़ाम फलाना है, इनको 129 नंबर है, इसका 130। वहाँ फ़ौज का जब जिक्र आता है पाकिस्तान आर्मी का, तो वो कहते हैं अमंग्स द टॉप 10 बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। और जो आपका जो पायलट है वो सेकंड टू नन है दुनिया के अंदर। आपने देखा कि जो ट्रेनिंग रिसालपुर में या पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में हमारे बच्चों को मिलती है, वो अल्लाह के करम से अगर सैंड हस्ट में इधर आए भी तो यहाँ भी सोर्ड ऑफ ऑनर लेके वो जाते हैं। तो हमें फ़ख्र है अपनी कौम के ऊपर, और लेकिन हमें ये देखना है कि हमें अपने अंदर, वो कहते हैं ना, मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। हमें अपनी गलतियों को भी एहसास होना चाहिए, हमें अपने वीक एरियाज़ का भी, हमें ये दुनियावी जो मादी हमारे जो ज़राए हैं इनको इस हद तक ना ले जाएं कि हम अपने भाइयों की वो अक़दार भूल जाएं जो पुरानी हमारी इंसानियत की अक़दार है। सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं, उसको ज़ाती दुश्मनी में ना बदला जाए। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मुबारक हो कि आपके मुल्क ने और आपकी फ़ौज ने ये पिछले इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में वो कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया जो है वो हैरान है। क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज, उसको कहते हैं BVR कॉन्सेप्ट में 300 किलोमीटर दूर राफेल जहाज को पकड़ के गिरा देना अपने इलाके के अंदर, उसके ऊपर लोग जो है परेशान है, फ्रांस से लेके अमेरिका तक और बरतानिया तक, और ये सिर्फ आपका पायलट कर सकता है, वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे जो इमीडिएट इश्यूज हैं पाकिस्तान के, जिसका जिक्र ट्रंप के साथ भी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किया, उसमें नंबर 1 टॉप पे कश्मीर है। हम ये कहते हैं कि साउथ के अंदर, साउथ एशिया में अगर अमन चाहिए तो कश्मीर के मसले को हल करना होगा। और उसके अंदर जो एट्रॉसिटीज़ हैं, जो जुल्म हो रहा है, जो शूट टू किल है, एंटर द हाउस विदाउट परमिशन और अरेस्ट विदाउट वारंट, ये ड्राकोनियन लॉ हैं, इनको ख़त्म कर रहे हैं। नंबर 2 हमारा मसला है पानी का, ये आबी जारहियत जो इंडिया कर रहा है उसको रोकना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इसको कोई बैनुल-अक़वामी कानून इजाज़त नहीं देता। तीसरा, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, वो जो है उसमें हमारे बहुत से लोगों की जानें, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, उसको रोकना भी ज़रूरत है और अल्लाह के करम से वो हम कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है,
یہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, یہ ایک میزائل طاقت ہے. اور آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا مئی کے مہینے میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ دھماکے ہوئے تھے, لیکن ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی کے اندر سارے ڈاکٹر, سارے عسکری لیڈرز, سارے ہمارے سیولین بھائی, سارے ہمارے میڈیا کے لوگ, ان سب کی پوری قوم کی دعائیں ہیں تو ہم نیوکلیئر بنے ہیں. میں نیوکلیئر کا دھماکہ ہوا اور میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کتنا ضروری تھا. اگر یہ ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس نہ ہوتا تو آج جو انڈیا نے جو پلان بنایا ہوا تھا وہ چھوٹا پلان نہیں تھا. 100 سے زیادہ جہاز اوپر کھڑے کیے اور یہ کہا کہ کشمیر کے, آزاد کشمیر کو فتح کریں گے اور سی پیک کے روٹ کو توڑیں گے تاکہ چائنا کا جو ایسٹرن روٹ ہے جو ان کو اسٹیٹ آف ہارموز سے ملاتا ہے اس کو بند کریں گے. پاکستان ٹھپ جائے گا, بلوچستان کو الگ کریں گے, سندھ کو الگ کریں گے اور یہ کہانی ختم ہوگی. لیکن ایک خدا کی ذات, وہ نیلے چھت والا, وہ جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی 313 مجاہد کی, اسی طرح وہ ہماری, اور اللہ کے کرم سے آپ جیسے لوگ محب وطن, ہماری ماؤں بہنوں کی دعائیں کہ دشمن اس طرح بھاگا کہ رافیل جو ہے دم چھپا کے بھاگے. مجھے یاد آ گیا 1962 میں جب انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی چائنا سے, تو چائنیز نے ان کو دبا کے مارا تو یہ بھاگ پڑے. تو پھر چائنیز نے پیچھے سے آواز دی کہ رک جاؤ, ابھی ہم اس سے آگے نہیں آ رہے. پاکستان نے بھی ان کے 20 جہاز گرا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا ان کا جو وکرم ہے ایئر کرافٹ کیریئر وہ رینج کے اندر تھا, لیکن ہم نے کہا نہیں, ایک تھریش ہولڈ کو آگے نہ جائیں, ان کو صرف اتنا سبق دے دیں کہ یہ ایسے پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے. پاکستان ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے اور وہ نیریٹو دنیا کے اندر انہوں نے بیچا ہے.